واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من تعظم فی نفسہ او اختال فی مشیتہ لقی اللہ وہو علیہ غضبان. جو شخص اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا جانے یا اکڑ کر چلے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو. اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوں گے جو اکڑ کے دنیا میں چلے گا. نفس جو ہے نا، یہ تعریفوں کے ذریعے فرعون بن جاتا ہے. تعریفیں کرتے جاؤ یہ پھولتا جائے گا. تو مشائخ پھر اس کو مٹانے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تاکہ نفس جو ہے اس کو لگام مل جائے. آج ہمارے مسلمان معاشرے میں تکبر کی بیماری عام ہے. جس کو دیکھو تکبر کا مریض. وہ بچھو سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم میں سے بڑا کون ہے؟ اس نے کہا جی جس کو ہاتھ لگا دو وہی بتائے گا کہ بڑا کون ہے، یعنی کاٹے گا. تو ہمارا بھی وہی آ گیا، جس سے بات کر لو وہی بتائے گا کہ میں ہی بڑا ہوں، میرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے عذاب اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. ان میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ والدین کے جو نافرمان شخص ہوتا ہے اس کو اللہ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے. اور دوسری بیماری ہے تکبر. جو تکبر ظاہر کرے گا اللہ دنیا میں بھی اس کو سزا دے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا. بندے کی میں کو اللہ تعالیٰ توڑ کے رکھتے ہیں. بڑے بڑے دنیا میں فرعون اور نمرود آئے، دیکھیں اللہ نے ان کو کیسے مٹایا، کیسے ان کی گت بنائی. ہمارے مشائخ سمجھنے کے لیے ایک حکایت سناتے ہیں کہ بکری جو ہے نا، یہ جب بولتی ہے تو میں کرتی ہے. تو چونکہ یہ میں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں اس کی میں کو ختم کر دوں. چنانچہ اللہ نے اس کو ذبح کرنا حلال کر دیا. اب ہر بکری کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے، گلا کاٹا جاتا ہے، پھر اس کی کھال اتار دی جاتی ہے، پھر اس کے گوشت کی بوٹیاں بنا دی جاتی ہیں، ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کو آگ کے اوپر بھون کے ایک انسان 32 دانتوں سے چبا چبا کے کھاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم کے سب اعضاء استعمال کر لیے جاتے ہیں. سری پکا کے بھی لوگ کھاتے ہیں، اور پائے تو کتنے لذیذ بنتے ہیں کہ پائے کوئی جلدی سے لائے. اب باقی بچ گئی آنتیں، تو پھر لوگوں نے وہ جو آنت ہوتی ہے نا بکری کی، اس کو زمین سے اوپر رکھ کے دھوپ کے اندر خشک کرتے ہیں. پہلے وقتوں میں وہ آنت کے ایک موٹے دھاگے کی طرح اس دھاگے کو روئی میں لگاتے تھے، اور جب روئی ڈھونڈنے لگتے تھے تو اس کو ہلاتے تھے تو اس سے ٹو ٹو کی آواز نکلتی تھی. اللہ نے اس کی میں سے توڑا کہ جسم کے ٹکڑے کروا کے بالآخر وہ تو ہی. تو اس لیے بہتر نہیں ہے کہ بندہ پہلے ہی تو کہہ دے میں کہنے کی بجائے.